سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ ما یوجب الحج۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حج کو واجب کرنے والی چیز کون سی ہے، لازم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزاد والراحلۃ، خرچہ اور سواری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے، پھر حج کیا کرو۔ اور ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہر سال؟ پیغمبر کریم نے جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، ہر سال؟ جواب نہیں دیا۔ جب 3 مرتبہ اس نے پوچھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کرتا تو ہر سال اب فرض ہو جاتا۔ جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہیں پر بس رہا کرو، خاموش رہا کرو۔ پہلے والی قومیں اسی وجہ سے پریشان ہوئیں کہ وہ سوالات کرتے تھے، انبیاء کرام کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے۔ جو میں آپ کو بتاؤں اس کو کرو، جس چیز سے روکوں رک جاؤ، بس اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو ہر مسلمان کے اوپر حج فرض ہے، اس شرط پر کہ اس کے پاس 2 چیزیں ہوں، الزاد والراحلۃ، خرچہ اور سواری۔ خرچہ اپنا ذات کا بھی اور اپنے گھر کا بھی۔ جب حج کے لیے جا رہا ہے تو اپنا خرچہ بھی ہو، اور جب تک وہاں رہے گا، مہینہ ہو، 40 دن ہو، 2 مہینے ہو، جتنا بھی ہو، آج کل تو 40 دن ہوتے ہیں اکثر، تو 40 دن کا گھر کا خرچہ بھی دے کر کے جائے۔ اگر کسی کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے، اپنے ٹکٹ کا بھی انتظام ہو جائے گا، وہاں رہائش کا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے بھی انتظام ہو جائے گا، تو اس ایسے بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ 1 سے زیادہ مرتبہ کرنا بہتر تو ہے، ثواب تو ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو اس بات سے سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج فرض ہونے کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک زندہ رہے ہیں، دنیا میں تشریف فرما ہیں۔ اس کے باوجود سن 9 ہجری کو پیغمبر کریم خود حج پر نہیں گئے اور صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جاؤ حج کر کے آؤ۔ امیر بنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر جو اعلانات کرنے تھے اس کے لیے حضرت علی کو پیچھے بھیجا۔ تو حج فرض ہونے کے باوجود، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہونے کے باوجود 2 حج نہیں کیے، 1 حج کیا۔ یہ سبق دینا مقصد تھا کہ حج فرض صرف 1 ہی ہوتا ہے، 2 نہیں۔ اور اگر حج فرض ہو گیا تو کرنا ہوگا، ہر حال میں کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرتا تو خود پیغمبر کریم کا فرمان ہے، وہ یہودی نصرانی ہو کر کے مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہودیوں کا تذکرہ پیغمبر کریم نے فرمایا۔ یہودی کوئی بخشش کے لائق تو نہیں ہے، اللہ کی ان پر لعنت ہے، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ لعنتی ہو کر کے مرے، وہ بندہ جس کے پاس حج کرنے کی طاقت تھی اور کیا نہیں۔ اور ایک بندے کو اگر پہلے مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا، پیسہ تھا پتہ نہیں تھا، اور حج نہیں کیا، ابھی ایسا بوڑھا کمزور ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے کہ حج نہیں کر سکتا، تو بھی اس سے حج معاف نہیں ہے۔ بوڑھا ہو گیا پھر بھی حج معاف نہیں ہے، کسی اور کو اپنی طرف سے حج پر بھیج دے، بھیجنا فرض ہوگا۔ اگر کسی اور کو بھی حج پر نہیں بھیج رہا اور بالکل موت قریب آ گئی ہے، تو بھی اس کے اوپر لازم ہے، پھر بھی حج معاف نہیں ہے، مر رہا ہے پھر بھی حج معاف نہیں ہے۔
پھر بھی اپنی اولاد کو کہنا ہوگا کہ میرے پیسوں میں سے سب سے پہلے حج ادا کروانا، کسی کو بھی حج پر بھیجنا، اسی کو بولتے ہیں حج بدل، اور یہ بھی فرض ہے۔ فرض، قرض، مرض یہ کبھی معاف نہیں ہوتے، ان کو آدمی ہلکا نہ سمجھے۔ تو ایک بندہ اگر مالدار تو اتنا ہے کہ حج کر سکتا ہے، حج کا سارا خرچہ ہے، لیکن بیچارہ لنگڑا ہے مثال کے طور پر، نابینا ہے، اور اسی طرح سے اور کوئی ایسا عذر، بیماری ہے کہ خود چل پھر نہیں سکتا، اور جوڑی دار بھی ایسا کوئی نہیں مل رہا جو اس کو سہارا دے کر کے وہاں لے جائے، تو بھی اس کے اوپر حج فرض ہوگا، چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے کسی اور کو بھیجے۔ اسی طرح سے عورتوں کے پاس اگر اتنا سونا ہے کہ اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جو حج فرض ہو جائے، آج کل کے اعتبار تقریباً 12 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے، اگر کسی عورت کے پاس 12 لاکھ روپے کا سونا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر اور کوئی اس کا محرم مل جاتا ہے تو جائے، شوہر کے پاس طاقت ہے تو جائے، اگر شوہر بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھائی بھی نہیں جا سکتا، بیٹا بھی نہیں جا سکتا، باپ بھائی بھی نہیں ہیں، یا ان کو گنجائش نہیں ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر حج فرض ہوگا، بدل کرائے کسی اور کو، کسی اور کو بھیج دے۔ ان مسائل کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے، کاروبار کے لیے پیسے جمع کیے، مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کیے، اور اسی دوران حج کا موسم آ گیا اور پیسے اتنے تھے کہ حج کر سکتا ہے، تو حج پر جائے گا، مکان کو اور بیٹی کی شادیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا فرض ہونا اسلام کی بنیاد ہے، حج کا فرض ہونا اسلام کی بنیاد ہے، کتنا بھی خرچہ آئے کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ہے تو، اور مکان بنانا فرض نہیں ہے، گزارا کرو، اور شادی کے اندر تکلفات کرنا فرض نہیں ہے، بالکل یعنی مفت میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ آج کل کے اعتبار سے صرف یہ جو پہنے ہوئے بیٹی کے کپڑے ہیں اسی کے ساتھ شوہر کے ساتھ بھیج دو، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو اسلام طعنہ نہیں دیتا، لوگ طعنہ دیں گے، پھر آپ کی مرضی، لوگوں کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، ٹکراؤ ہے، سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہے، ایک طرف اللہ کی بات ہے، ایک طرف لوگوں کی بات ہے۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ حج پہلے، لوگوں کی بات یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح بڑے دھام دھوم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی آدمی کی مرضی ہے کہ لوگوں کو خوش کریں، واہ واہ حاصل کریں اور آخرت میں جہنم خرید لیں، یا پھر لوگوں کے واہ واہ کو چھوڑ کر کے آخرت میں جنت میں اپنا گھر بنا لیں۔ اور اسی طریقے سے پھر بیٹا ہے، اس کے لیے بھی شادی کے لیے صرف اتنا ہے کہ حق مہر کے 7-8 ہزار روپے دے دے، بس بہت ہے، اس کا حق مہر کا پیسہ ادا ہو گیا۔ ولیمہ کرنے کی طاقت ہے کرو، نہیں ہے نہیں کرو، گھر کا جو کھانا ہے تھوڑا بہت وہ آ کر کے لوگوں کو کھلا دو، آ جاؤ بھائی میرا ولیمہ ہے۔ خود پیغمبر کریم نے ایسا کیا تھا ایک مرتبہ، صحابہ کرام کے پاس جو کوئی سا بولا ادھر لے آؤ، بس بچھاؤ، ادھر دسترخوان لگایا، بچھایا، فرمایا یہ دیکھو محمد کا ولیمہ ہے، کھاؤ۔ تو یہ تکلفات اور یہ خرچے یہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی بندے کے پاس آج کے موسم میں یہ فارم وغیرہ چل رہے ہیں شاید ابھی تک، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں، کسی عورت کے پاس اتنا سونا یا پیسے ہیں کہ وہ حج کا انتظام کر سکتے ہیں، اور یہ سارے مسائل جو آپ کو بتائے ان کا اگر انتظام ہو سکتا ہے، تو پھر وہ حج پر ضرور جائے اور چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے وفا نہیں ہے، آپ اللہ کے نام پر 10 لاکھ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو 1 کروڑ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حج کرو اور مال میں برکت نہ پڑے۔ 7 گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے۔ اس وجہ سے حج کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھیں، اور حج بھی ایک عظیم ترین، ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ کے گھر کو جا کر کے طواف کرو، گھومو،
حجر اسود کو چومو، سبحان اللہ، اس سے بڑی اور برکتیں کیا ہوگی یار۔ پوری زندگی کی آپ کی کے مزے ایک طرف، کعبۃ اللہ کا دیدار ایک طرف، صرف ایک مرتبہ دیکھ لو، آپ کے دنیا کے غم ختم ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا دل والا ہو نہیں سکتا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھے اور آنسو نہ بہیں، نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں ایک آنسو کا قطرہ جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور حجر اسود کا چومنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر کو دیکھ کر کے حجر اسود کو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تجھے چوما تھا، میں اسی چومنے کو چوم رہا ہوں۔ اللہ۔ اور وہاں لمحے لمحے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نشانات، پیغمبر کریم یہاں یہ کرتے تھے، یہاں یہ کرتے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں طواف کیا، یہاں نماز پڑھی، یہ سارے مناظر وہاں مل سکتے ہیں، یہاں نہیں۔ وہ بی بی اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑنا صفا مروہ اور اسی کی برکتیں، زمزم کی برکتیں، اور منی مزدلفہ اور عرفات کی رحمتیں، یہ سارے وہاں مل سکتی ہیں، یہاں نہیں۔ آدمی تھوڑا سا محبت سے سنتا ہے، یہاں ہی اس کا دل جذبے میں آ جاتا ہے، وہاں اگر سامنے ہو تو پھر کیا حال ہوگا۔ اس وجہ سے حج کی عبادت کو ہلکا نہ سمجھیں، ضرور جانے کی کوشش کریں، دعائیں ہر بندہ کرے۔ علماء نے ایک نسخہ بھی لکھا ہے، جو بندہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑھے گا تو اس کو مدینے کی حاضری ضرور ملے گی۔ مدینے کے متعلق، روضہ رسول کے متعلق انشاءاللہ کل والے درس میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو بندہ حج کے ارادے سے حج کا زیادہ تذکرہ کرتا رہے لوگوں کے ساتھ، اللہ مجھے لے جائے، اللہ مجھے لے جائے، میں تو جاؤں گا انشاءاللہ، اس طریقے سے تذکرہ ہر وقت کرتا رہے، اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ پیسے حج کے ارادے سے جمع کرتا جائے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور حج پر بلائیں گے۔ اس وجہ سے یہ حج کی عبادت اپنے اختیار میں نہیں، اللہ کے فضل سے ہے، لیکن تڑپ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، طلب تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، مانگنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، اس وجہ سے مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اور وہاں پھر جو جانے والے ہیں ان کے تو بہت سارے مسائل ہیں، جو جا رہا ہو وہ پھر اپنے حساب سے مسائل پوچھے، دعائیں سارے ساتھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔